زیادہ توفیق عطا فرمائے جس فیض سے ان سب کے سینے مرشد پاک نے منور اور روشن فرمائے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آج کی اس مقدس تقریب میں میرے محترم بھائی محمد یوسف میمن صاحب نے جس انداز سے کلام پڑھا، ہمارے سب کے قلوب و اذہان کو منور و روشن کیا اور مجلہ کیا اور ایمان کو تازگی عطا فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، یہ جشن خواجگان نقشبند ہے اور خواجگان نقشبند کے فیضان کے نزول کی یہ جگہ ہے جسے محبت و مجمع انوار فیضان نقشبند کہہ سکتے ہیں۔ میں نے حضرت سر سلسلہ خواجگان نقشبندیہ اعلی حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس سر السامی آپ کے ایک طالب کا قول مبارک حضور مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکاتب عالیہ میں پڑھا کہ اس خادم نے سر سلسلہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ سرکار، ایک لفظ میں اگر ایک لفظ میں نقشبندی سلسلہ اور طالب کی حقیقت کو بیان کرنا مقصود ہو تو ایک لفظ میں اسے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ یعنی تمام تر تعلیمات کو بیان کرتے ہوئے چاہے تو دفتر لگے، کتابوں کی کتابیں لگے، مگر آپ اس سلسلہ کو پورے سلسلہ کے لیے جامع ایک لفظ کون سا تجویز کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چل جائے کہ اس سلسلہ کی پہچان کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عزیزہ، جو نسبت ہمیں فیضان صدیقی سے نصیب ہوئی اور جس نسبت نے ہمارے ظاہر و باطن کو جلا عطا فرمائی، ہمارے اس خاندان عالی اور اس سلسلہ عالی کی نسبت کو اگر ایک لفظ میں سمجھنا چاہو تو لکھ لو، اپنے دل پہ لکھ لو، دوام حضور و آگاہی کا نام ہے نقشبندی طریقت۔ دوام حضور کا نام ہے طریقت نقشبندیہ۔ عرض کیا گیا، دوام حضور کے لیے ہر سلسلہ کوشاں ہے، اس کی پہچان فرمایا دوام الحضور لا غیبت لہ۔ دوام الحضور کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ایک سالک پر کبھی غیبت کی کیفیت طاری نہ ہو کہ جب جڑ جائے تو نسبت اتصالی سے حاصل ہو جائے۔ فرمایا میرے خواجگان نے بارگاہ الوہیت سے یہی مانگا کہ جو طالب ان کے دروازے پہ آئے گا اس کی سیرت اور اس کے قلب پر یہ حضوری کی کیفیت کو ایسے نقش کریں گے کہ پھر اسے کبھی غیبت کی کیفیت میں جانا نہ پڑے گا، اصلاً دوام و اتصال کی کیفیت اس سے حاصل ہو جائے گی۔ گرامی قدر حضرات، سر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، امام نقشبندیہ حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلہ عظیمہ کے 8 اصول قائم فرمائے۔
اس سلسلہ عالیہ کا نصاب نقشبندیت کو اگر ایک سبجیکٹ کی صورت میں دیکھنا چاہو، ایک مضمون کی صورت میں دیکھنا چاہو، ایک نظام کی صورت میں دیکھنا چاہو، تو 8 اصول ہیں جن پر نقشبندیت کی عمارت قائم ہے، اور ان اصولوں کو واضح کرنے والے، دوسرے لفظوں میں ہاں کی جگہ عائن لگاتے ہوئے اگر واضح کہو تو بھی وجہ ہے کہ نقشبندی نسبت کو جن 8 اصولوں میں ضبط کر کے ان کو ایک ستون کی کیفیت دی اس عمارت اور محل کے لیے جسے نقشبندیت کہا جاتا ہے، تو حضرت خواجہ عبدالخالق اجدبانی نے فرمایا کہنے کو یہ 8 ہے، سمجھنے کو 1 ہے، نام 8 ہے، اثر 1 رہے گا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا نقشبندی صوفی کے لیے پہلی اصل ہے ہوش در دم، دوسری اصل ہے نقش پر قدم، تیسری اصل ہے سفر در وطن، اور چوتھی اصل ہے خلوت در انجمن، پانچویں اصل ہے یاد کرد، چھٹی اصل ہے باز گشت، اور 7ویں اصل ہے نگہداشت، 8ویں اصل ہے یادداشت۔ فرمایا 8 ہے، یہ 8 ہے مرتبہ بمرتبہ، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، تدریجاً، کہ 8 کو اگر ایک ہی وقت میں مرشد اپنے مرید اور طالب کے دل میں ڈالے گا تو ضبط نہ کر سکے گا، جگر پھٹ جائے گا، قلب پھٹ جائے گا۔ یہ تدریج ہے طالبوں کے لیے، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ وہ آگے بڑھے، لیکن طالب پہلے قدم پر بھی تمام حضور پائے گا اور آخری قدم پر بھی تمام حضور پائے گا۔ اگر فسق کے دریا بہ جائے، اگر گناہ کے دریا بہتے رہے، لیکن جس کے دل میں نسبت نقشبندیہ جاگزی ہوگی، پہاڑ اپنی جڑیں چھوڑ سکتا ہے لیکن نقشبندی صوفی کبھی بھی اپنے مالک کا تعلق توڑ نہیں سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن ولاد النبی، شان سیدنا صدیق اکبر، ہمارے عالیہ شاہد پور شریف، ہمارے عالیہ سلیال شریف، حضرت صاحبزادہ والا شان۔ گرامی قدر حضرات، یہ وہ 8 اصول ہیں ہر نقشبندی صوفی کے لیے بطور مکتب، بطور سبجیکٹ، بطور نصاب جب اس نقشبندی سکول میں داخل ہوگا، آپ کہیں گے کہ ہمارے مرشد کبھی ضروری ہے کہ اس کا نام بتا کے اس کا محل جو ہے اور اس کی منزل کو حل کرائیں؟ فرمایا ضروری نہیں، ضروری نہیں کہ وہ نام بتا کے اس کو حل کرائیں۔ کیوں؟ فرمایا اس میں ہر سالک کے لیے اور ہر طالب کے لیے نام جاننا ضروری نہیں۔ شیخ کامل کے لیے توجہات کے مراتب ہیں، بعض توجہات سے نام نہ بھی بتائے کیفیت کو دل میں مرتسم کرتا ہے۔ یہ خاص مقام پہ بول رہا ہوں نقشبندی صوفیہ کے لیے۔ فرمایا نام نہ بھی بتائے اس کی کیفیت تو دل پہ نقش کرتا ہے، اسی کا نام نقشبندیت ہے، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر کو تم میں جو امتیاز حاصل ہے اس کی بنیاد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ظاہری مطابعت ہے۔ عرض کیا پھر اس کے امتیاز اور کمال کا کیا مطلب ہے اور کیا اس کے لیے وجہ ترجیح ہے؟ فرمایا